اب بھائی یہی مسئلے آج کل نوجوانوں کے ساتھ بہت ہو گئے ہینڈ پریکٹس کے. مسئلہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ, نکاح کرو بر وقت. کیوں اپنی صحتوں کو برباد کر رہے ہو, کیوں اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہو؟ جو اس کا عادی ہوتا ہے نا, وہ یہ چرس اور ہیروئن کی طرح نشہ ہے, یہ کم نہیں ہوتا, یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. انسان یہ کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ میں ریلیکس ہو جاؤں گا اور پھر دوبارہ نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے, دوبارہ پہلے سے زیادہ آپ اس طرف مائل ہوگے, پھر مائل, تو یہ بڑھتی چلی جائے گی بیماری. تو اس لیے عقلمند آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ پہ کنٹرول کرے. دیکھو گناہ میں ایک چیز سوچ لیا کرو, شیطان یہ سوچ کے گناہ کرواتا ہے کہ اس دفعہ کر لو, اگلی دفعہ نہیں کروں گا. ابھی جو ہے نا گناہ کے ذریعے اپنی تسکین کر لو. آپ نے شیطان کو یہ کہنا ہے اس دفعہ نہیں کروں گا, اگلی دفعہ کر لوں گا میں. کیونکہ انسان جب یہ سوچتا ہے نا میں نے پوری زندگی نہیں کرنا, تو آدمی کہتا ہے یار یہ تو میری زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا, میں کیسے پوری زندگی بچ سکتا ہوں. اسی چیز کو شیطان بنیاد بنا کے گناہ کروا دیتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا میں نے پوری زندگی بچنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو یہ تسلی دینی ہے کہ میں نے بس اس دفعہ نہیں کرنا, اگلی دفعہ کر لوں گا. اور یہ جو اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں ان کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں, ٹائم ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو اس ٹائم میں کسی کام کا پابند بنا دینا ہے. جب رات کو سونے کے لیے لیٹیں تو کتاب رکھیں اسٹڈی کے لیے, مطالعے کے لیے, کوئی دلچسپ کتاب ہو وہ آپ کے بیڈ پہ ہونی چاہیے. جیسے ہی گئے آپ نے فوراً مطالعہ کرنا شروع, اور مطالعہ کرتے کرتے سو گئے. یا کوئی یوٹیوب پہ کوئی اچھا بیان لگا لے, ہینڈ فری لگایا, بیان لگاتے سنتے سنتے سو گئے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو آپ قابو کریں. اور پھر بھی خیال آتا ہے آپ بولیں بھائی آج نہیں کل کر لوں گا یہ گناہ, میں آج نہیں. سمجھتے ہو؟ پھر جب اگلا دن آئے, ہمارے ایک دوست تھے ان کو انڈین فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی بہت زیادہ, ان میں فحاشی ہوتی ہے, ان کو گناہ ایسے ہی چھوٹا ہے. کہتے یار میں اتنا عادی ہو گیا تھا فحش چیزوں کا بھی, فحش فلمیں بھی پھر آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کر دیں. تو کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا, مجھے شیطان جب بھی میں توبہ کرتا شیطان کہتا اس دفعہ کر لے پھر توبہ کر لینا. کہہ رہے ہیں پھر میں نے یہی کیا کہ میں نے شیطان کو ٹوپی کرائی. میں نے کہا ابھی میرا دل کر رہا ہے کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھوں یہ کام کروں, آج نہیں کرتا کل میں کر لوں گا یہ کام, بس آج کیا ہے. اور واقعی اپنے آپ کو ایسے سمجھائیں جیسے واقعی سچی مچی میں کل کروں گا. کیونکہ آدمی کا ضمیر کہتا ہے یار تو کل بھی نہیں کرے گا, پرسوں بھی نہیں, تیری تو زندگی کا مزہ خراب. اس کو بولیں بھائی تو بے فکر رہے, بس آج نہیں کر رہا, کل میرا پکا وعدہ میں کل کروں گا یہ کام, آج نہیں کروں گا, بس آج نہیں. تو وہ صاحب نے مجھے کہا میں نے یہ سوچ کے سو گیا کہ آج نہیں, کل میں کتنا ٹائم ہے یار, کل کر لیں گے, کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے, کمپیوٹر کوئی بھاگ جائے گا یہاں سے, کمرہ بھاگ جائے گا, یا انٹرنیٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں اگلا دن جب آیا ہے نا تو میں نے اپنے نفس سے یہ کہا کہ آج سو جا کل کر لینا. کہہ رہے ہیں یہ ایسا کارآمد نسخہ ہے کہ بالآخر مجھ سے وہ لت چھوٹ گئی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, تو کرنا چاہو گے تو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے, نہیں کرنا چاہو تو جو کر رہے ہو کرتے رہو, بڈھے ہو کے خود ہی یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی. صحیح ہے نا؟ لیکن جب خود سے چھوٹیں گی ثواب نہیں ملے گا. ثواب اس وقت ملتا ہے کہ جب طاقت ہو گناہ کی اور انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے. اور ایک اور بات آخری, کہ پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کرو اور کوئی سزا بھی رکھو اپنے لیے, روزے کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں یا نوافل کی صورت میں کوئی سزا اپنے لیے متعین کرو. اس میں سب سے اچھی سزا روزہ رکھنا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ کے پھر ہم سے ہو جاتا ہے گناہ, کوئی بات نہیں, گناہ ہو گیا ایک اور رکھ لو. بار بار اگر گناہ ہو رہا ہے تو بار بار سزا بھی تو دو نا پھر اپنے آپ کو. مایوس نہ ہو کہ یار میں سزا بھی دے رہا ہوں, توبہ بھی کر رہا ہوں, نسخے بھی استعمال کر رہا ہوں, پھر بھی گناہ ہو رہا ہے. ابے تو لڑتا رہے آرام سے بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, تو فائٹ کرتا رہے. اسی فائٹ میں تیری جان چلی جائے بخشش کا چانس ہے, لیکن فائٹ کرنا چھوڑ دی اور گناہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے, اب بخشش کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے. سمجھتے ہو؟ لڑتے رہو گناہ سے, لڑتے رہو, کبھی وہ آپ کو دبا لے, کبھی آپ نے شیطان کو پٹخ دیا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا شعر ہے نا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو, یعنی ہمارا جو نفس ہے نا, ہماری جو دلی خواہشات ہے, یہ پہلوان ہے. اگر تو اس کو پچھاڑ نہیں سکتا تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. پہلوان کو آپ پچھاڑ نہیں سکتے تو یہ تھوڑی کہ یوں کر کے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے, سر جہاں مکہ لگانا چاہیں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں, یہ میری ناک ہے, یہاں ٹکانا چاہیں.
تو ناک آپ کے سامنے, اگر گال پہ ٹکانا چاہیں تو یہ گال آپ کے سامنے. ایسا تھوڑی کرتا ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے ایسے کر دیا ہے کہ خواہشات سے کہا ہے جو گناہ ہم سے آپ کروانا چاہتے ہیں آپ کے لیے خصوصی پیکیج ہے, جو مرضی کروا لو ہم سے, ہم اپنی خواہشات کے خلاف نہیں چلیں گے. ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا ہے. تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید تھے, انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. چلو کبھی وہ حاوی آ جاتا تو کبھی تو بھی تو ایک آدھ پنچ تو لگا یار. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. آپ کو جب رنگ میں اکھاڑے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے, مقابلہ ہو رہا ہے, تو جتنا بھی بڑا پہلوان ہو 2-4 مکے تو لگاتا ہے نا آدمی. چارلی چپلن کا ایک پروگرام دیکھ لو یوٹیوب پہ, وہ باکسنگ کے لیے اس کو لایا گیا کسی طاقتور کے سامنے, تو کیسا ہی فائٹ کی ہے اس نے. وہ پرانا تھا نا 1920 کا, بلیک اینڈ وائٹ آتے تھے اس زمانے میں. اب یوٹیوب پہ لوگ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں تو پرانی چیزیں کھل رہی ہیں. تو اس کو ایک پاورفل کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اب وہ بیچارہ کیا کرے. تو آپ اگر نہیں مکہ لگا سکتے تو بھائی کچھ تو ہلتا ہے نا, کچھ تو ہلو جلو, تو کچھ تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. کبھی ایسا ہو کہ اس نے شیطان نے گناہ کروا لیا, کبھی شیطان کو بھی, کبھی آپ نے پٹخ دیا. اسی پھڈے میں بھی اگر زندگی گزر گئی تو بھی شاید اللہ کی رحمت غالب آ جائے اور بخشش ہو جائے کہ یہ لڑتا رہا ساری زندگی, کمپرومائز نہیں کیا اس نے. جیسے اپوزیشن کبھی حکومت سے کمپرومائز کرتی ہے. پاکستان میں کبھی ایسا ہوا کہ چلو اس دفعہ تم نے حکومت کی ہے, 5 سال ہم تمہیں چیک کرتے ہیں, تم کر کے دکھاؤ, اگر اچھا رزلٹ آیا تو اگلی دفعہ ہم بھی تمہیں سپورٹ کریں گے. کبھی ایسا ہوا؟ جیسے ہی کوئی صدر یا وزیر اعظم بنا, اپوزیشن نے اسی دن سے اس کی ٹانگیں ناڑے کھینچنا شروع کر دی. جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے کھینچ رہا ہے. پائنچا آیا تو پائنچا کھینچا, پھر جب دوسری حکومت آتی ہے تو پھر یہ والے اس کو کھینچا تانی شروع. تو کام کرے گا کون جب کھینچا تانی میں ہی زندگی گزر جائے گی؟ تو حکومت پراپر طریقے سے کرے گا کون میرے بھائی؟ تو بس یہی چلتا رہے گا, امام مہدی اسی میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں, تو نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو گناہ اگر شیطان نے کروا بھی دیا نا تو سزا دو, اب نیکی کرو, صدقہ دو کچھ, اور پہلے سے طے کر لو بھائی تجھ سے یہ گناہ ہوا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا میں. ہمارے ایک شاگرد ہیں, تو وہ انہوں نے کیا کہا, تکبیر اولیٰ سے پابندی نہیں ہو رہی تھی, اس نے کچھ اپنے اوپر رقم رکھ لی کہ یار جس دن تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی اتنے پیسے صدقہ کروں گا. کہنا بھائی تکبیر اولیٰ کی پابندی شروع ہو گئی, تو عادت ڈالنی پڑتی ہے. اپنے آپ کو سزا دو, گناہ ہوتا ہے تو سزا دو اپنے آپ کو. جن کی فجر کی نماز جماعت سے رہ جائے, بولیں اس دن ہم ناشتہ نہیں کریں گے, تو اتنی سزا تو دو نا اپنے آپ کو. اس دن ناشتہ بولو گول, تو جب تکلیف ہوگی تھوڑی سی دوپہر کھانا کھا لو. ہم نہیں کہہ رہے روزہ رکھ لو, کہہ رہے اتنی سزا تو دو یار, صبح جماعت جا رہی ہے تو ناشتہ تو گول کرو نا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کس منہ سے اس خدا کی نعمتوں کو کھاتے ہو صبح ناشتے میں, جس خدا نے کہا کہ میرے سامنے سجدہ کرو, سجدہ کرتے ہوئے وہ رب یاد نہیں آیا, اور پراٹھے کھاتے ہوئے اس کی نعمتیں استعمال کی جا رہی ہیں. تو غیرت کی بھی کچھ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جو خدا آج آپ جو خدا صبح ناشتے میں آپ کو مکھن پراٹھے چائے اور انڈے کھلا رہا ہے, اس خدا نے آپ سے کہا تھا کہ 2 رکعت میرے پاس آ کے سجدہ کر لو نماز میں. اس وقت تو پڑے ہوئے سو رہے تھے, تو فرماتے تھے منہ سے نوالا اترتا کیسے, جن کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے وہ ناشتہ کرتے کیسے ہیں. تو ناشتہ گول کیا کرو جس دن فجر رہ جائے.